सब बैठे जी। हालेलुया। मेरे ईमान है आप सब खुश हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा ईमान है आप सब ने प्रस्तिश के वसीला से बरकत पाई और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हमारे गैर के लोग दिन ब दिन अपनी कोशिश से बेहतर होते जा रहे हैं खुदा के पाक रूह की मदद से। आमीन। और हम चाहते हैं कि इसी तरह और बहुत सारे लोग जो हैं खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ें, उसके नाम को जलाल मिले। हमारी कोशिश है कि हम कोई म्यूज़िक टीचर का भी अरेंज किया जाए ताकि ये बच्चे और ज़्यादा थोड़े से अच्छे हो जाएं और खुदावंद के नाम को हम मिलकर जलाल दे सकें। आमीन। कलाम में लिखा है खुदा ऐसी प्रस्ता ढूंढता जरूर चाहे उसकी क्या करे। ये भी मेरे दिल के अंदर एक बात उभर रही है, मैं किसी दिन कोशिश करूँगा। अभी जितने दिन गर्मी है मेरे पास टाइम है, दिन बड़े हुए हैं, मैं जल्दी आ जाता हूँ, मैसेज सुनाने का टाइम मिल जाता है। किसी दिन इस पर भी बात करेंगे कि खुदा कैसी प्रस्ता ढूंढता है, वो कौन प्रस्ता है, खुदा किन की तलाश में रहता है। हालेलुया। तलाश पता किसकी की जाती है? जो कोई चीज़ न्याब हो। पता है आपको इसको तलाश किया जाता है, किसी न्याब चीज़ की तलाश किया जाता है ना। तो जो प्रस्तार होता है ना सच्चाई वाला, वो खुदा की ज़िंदगी बड़ा न्याब होता है। आमीन। तो आया आज से हम मेरे दिल के अंदर एक दफ़ा फिर ये बात उभरी कि हम मकाशफा की कलीसियाओं पर बात करें। अभी बड़ा खूबसूरत गीत ने गाया, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। अगले इतवार हम कोशिश करेंगे नरसिंगा भी फूंका जाए, तो नरसिंगा भी बजाया जाएगा। ये कौन सा नरसिंगा कैसे बजेगा, अगले इतवार हम इसको भी स्टडी में लेकर आएंगे ताकि हम सीख सकें कि वक्त करीब है और यीशु मसीह बादलों के साथ बहुत जल्द आने वाला है और जो कलीसियाएं तैयार होंगी वो आसमान पर चली जाएंगी। प्यारे बहन भाइयों, एक बात को याद रखिएगा, खुदा ने कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करे। तो एक सवाल यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं कि क्या खुदा के पास इबादत के लिए फरिश्ते बहुत नहीं थे? तो ये भी बात ठीक है, फरिश्ते भी उसकी इबादत करते थे, लेकिन इंसान को खुदा ने इसलिए बनाया ताकि वो इंसान के साथ रफ़ाकत, फेलोशिप, बातचीत, अपने दिल की बात कह सके। लेकिन वो इंसान आदम जो गिर गया, कायम ना रह सका, धोखा खा गया इब्लीस के हाथों, जब वो आजमाया गया कायम ना रह सका। लेकिन खुदा ने बहुत सारे प्राइम पर्पस मंसूबों के साथ ये प्लान किया कि किसी न किसी तरह भटके हुए इंसान को वापस ला सके ताकि खुदा वो जो रफ़ाकत इंसान के साथ जो इंसान खो चुका था, खुदा के साथ उसकी ज़रूरी बातचीत उसको फिर से बहाल करने के लिए खुदा ने नबियों को भेजा, खुदा ने बड़े पैगंबर भेजे, अपनी कौम इस्राएल को चुना। लेकिन याद रखिए उसकी कौम इस्राएल भी कायम ना रह सकी, वो भी बुत परस्ती पर, गुनाह में और तरह तरह के ऐसे कामों के अंदर गिर गई। लेकिन खुदा ने फिर आखिरकार खुद जमीन पर आकर खोए हुए इंसान को तलाश किया। और बाइबल मुकद्दस कहती है अगर आप दुनिया के मज़ाहिब की स्टडी करते हैं तो दुनिया के मज़ाहिब जो है वो खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन मसीह एक ऐसी फेलोशिप का नाम है जिसे खुदा खुद इंसान को ढूंढता है। मसीहों को खुदा ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि मसीहों को खुदा खुद ढूंढता है। और बाइबल कहती है कि इब्ने आदम इसलिए आया ताकि वो खोए हुए इंसान को राहे रास्त पर ला सके, वो भटके हुए इंसान को जो गुनाह के सबब से मुर्दा है, गिर चुका है, कायम न रह सका, ताकि उसे फिर से निजात देकर बहाल कर सके। हालेलुया। इसलिए उसने कलीसिया का इंतखाब किया, ईमानदारों का इंतखाब किया। कलीसिया की बुनियाद यीशु के खून से, उसके पसली के नेज़ा लगने से ये बुनियाद रखी गई है। हालेलुया। कलीसिया एक नया चीज है, लेकिन जिस तरह आदम से लेकर आज तक
तक इब्लीस ऐसे मंसूबे और प्लान बनाता रहता है। जिस तरह उसने आदम को गिरा लिया, जिस तरह उसने बनी इसराइल को गिरा लिया, और आज भी वो चाहता है ये कलीसिया भी गिर जाए। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने नबियों का ये कलाम जो सबसे मोहतबर है हमारे लिए रखा हुआ है, ताकि ये हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया। ये हमें तालीम देता है, हमें सिखाता है। और एक बात को और याद रखिएगा, फिर खुदा ने कहा मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और फिर जमीन पर हमारा मददगार रूहुल कुद्दुस भी है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, हमारे पास तो कितने मददगार हैं। रूहुल कुद्दुस हमारा मददगार है, खुदा का कलाम हमारा मददगार है, खुदा यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा हमारा मददगार है, ताकि हम उसके रास्तों से कभी भटक ना सके। आमीन, हालेलुया। आज भी इसकी कोशिश है कि वो कलीसिया को किसी न किसी तरीके से गिरा सके। इसीलिए हमें कलीसिया भेद को समझना बहुत जरूरी है। कलीसिया कौन है? कलीसिया ईमानदारों की जमात है, जिन लोगों ने तौबा करके यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसके लहू से अपने गुनाह माफ कर लिए हैं। प्यारे बहन भाइयों, ईमानदारों की जमात, ईमानदारों का कट, ईमानदारों की फेलोशिप जो है ये कलीसिया है। आमीन। आज भी इब्लीस इसी कलीसिया को दिन रात गिराने की कोशिश करता है। इसीलिए वो कलीसियाओं के अंदर गलत तालीम को लेकर आता है, पैसे के लालच को लेकर आता है, हराम कारियों को लेकर आता है, ज़िनाकारियों के लिए अंदर लेकर आता है। इसलिए चर्चेस के अंदर भी इब्लीस कलीसिया को गिराने की कोशिश के अंदर लगा रहता है। लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये पाक रूह, हमें दूसरा मददगार बख्श दिया है, और वो हमारी रहनुमाई करता ही रहता है। हमें कलीसिया यीशु की दुल्हन है, और वो अपनी दुल्हन को बहुत जल्द लेने के लिए आ रहा है। हमें कलीसिया भेद को समझना बहुत जरूरी है। हम काशिफा की स्टडी को शुरू करते हैं। आज हम दो कलीसियों के बारे में सीखेंगे, पुरगमन की कलीसिया और उसके बाद फिर थुआतीरा की कलीसिया। पुरगमन का मतलब मखलूक कलीसिया, जो दुनिया के अंदर, दुनिया की रंगरलियों के अंदर, दुनियादारी के अंदर फंसी हुई कलीसिया, और दूसरी कलीसिया थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरी की कलीसिया गुमराह कलीसिया, जिसको इसी पर जैसे गुनाहों ने गुमराह कर लिया है। ये वो कलीसियां हैं जिनसे खुदा उनको शिकवा है, शिकायत है। खुदा इनकी तारीफ भी करता है, इनकी मोहब्बत, ईमान, सब्र, खिदमत को भी जानता है, इनके दुख भारी को भी जानता है, लेकिन साथ साथ इनसे शिकवा भी करता है। आज हम देखेंगे कौन सी शिकवे खुदावंद को कलीसियाओं से रहते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक मसीह की मोहब्बत से, उसकी फेलोशिप से, उसकी वाकई से दूर ले जाती है, और आज का इंसान फिर भटक जाता है। आमीन। तो हम इस बात को स्टडी करेंगे। मुकाशवा की किताब के वाला पढ़ने से पहले एक बात को याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों का मुकाशवा के लिए नजरिए बहुत गलत होते हैं। शायद कुछ लोग ये कहते हैं मुकाशवा पढ़ने से बदबू आती है, कुछ लोगों का ये नजरिया होता है कि भाई ये नजर मुकाशवा पढ़े आ जाए, कोई बदरुआ काट देना पादरी रोकी देने मुकाशवा पढ़ा, मुकाशवा पढ़ना ने जादूगर देने, और गलत, वो मुकाशवा नहीं। खुदा का कलाम जो मुकाशवा की किताब है, ये बरकत से स्टार्ट होती है और ये बरकत पर भी स्टार्ट हो जाता है। बाइबल की वह किताब मुकाशवा की किताब है जो बरकत से ही शुरू होती है और बरकत के वादे के साथ ही बंद हो जाती है। मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 3री आयत के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसका सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। इसको पढ़ने वाले, सुनने वाले, अमल करने वाले मुबारक हैं। फिर मुकाशवा 22 बाब की 7 आयत के अंदर लिखा है, इस नबूवत की बातों पर अमल करने वाला, हाँ मुबारक है। मुकाशवा की किताब पर अमल करने वाला क्या है? मुकाशवा क्या है? मुकाशवा खुदा का भेद है, खुदा का राज है। मुकाशवा के अंदर हमें कलीसिया पैगाम मिलते हैं, हमें कलीसिया रैप्चर नजर आता है, हमें खुदा की अदालत नजर आती है। 7 मोहरों का खुलना खुदा की अदालतों का होना है, 7 नसीबों का फूका जाना खुदा की अदालतों का होना है, 7 प्यालों का अंधेरा जाना खुदा की अदालतों का होना है। फिर इसके अंदर 3 बड़े
افسوس نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بات کو، مکاشفہ کی کتاب کی سٹڈی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں؟ آئے مکاشفہ دوسرا باب نکالے، اس کی 12ویں آیت، پہلی کلیسیا افسس کی، دوسری کلیسیا پرگمن کی۔ لیکن ہم پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں آج ہم سیکھتے ہیں کہ پرگمن کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا، اس خط کے وسیلہ سے خدا آج ہمارے چرچ کلیسیا کے ساتھ کیا میسیج دینے والا ہے، کیا کچھ بات کرنے والا ہے، تاکہ ہم بھی کہیں پرگمن کی کلیسیا کی طرح مخلوق کلیسیا تو نہیں ہے۔ آج اس کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کے بعد نمبر 2 کی 12ویں آیت، تیسرا اور چوتھا خط کلیسیا کو، پرگمن کی کلیسیا کو تیسرا خط، یہ تیسری کلیسیا، یہ ایشیا کو موجودہ ترکی کے علاقے کے اندر یہ کلیسیا موجود تھی۔ وہاں پر بہت ساری کلیسیاں اور بھی تھی، لیکن 7 کلیسیوں کو ہی خط کیوں خدا یسوع مسیح نے یونا عرب کی بابت لکھا؟ کیونکہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، اور یہ 7 کلیسیوں سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ خدا کاملیت کا خدا اور کامل خدا ہے، اور وہ کامل کلیسیا کو بنانا چاہتا ہے۔ 7 کلیسیوں کے خط کا مطلب ہے خدا کاملیت کا خدا ہے۔ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ 12ویں آیت، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، جس کے پاس دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت پر سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شیر پاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا یا شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہ کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بہت لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے پلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں، حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا، جس کے کان وہ سنے کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے کھانے کو دوں گا، ایک سفید پتھر اسے دوں گا، اس پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سب بولے آمین۔ پرگمن کی کلیسیا کو خدا یسوع مسیح یوحنا عرب کے ذریعہ سے پیغام دے رہا ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ، یہ کسی اور کا مکاشفہ نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو عدالت کا کام دیا۔ کیوں مسیح کا مکاشفہ ہے؟ یہ مسیح کا بھید ہے، اس لیے کہ دنیا کی عدالت خود یسوع مسیح کرنے والا ہے، کیونکہ عدالت کا سارا کام وہ اپنے بیٹے کو دے دیا ہے۔ عدالت یسوع مسیح دنیا کی کرے گا۔ میرے بہن بھائیوں، ایک بات کو یاد رکھیے گا، وقت آنے والا ہے کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی، کلیسیا ریپچر ہو جائے گی، آسمان پر ایمانداروں کا چلے جانا، لیکن اس کلیسیا ریپچر سے پہلے، آسمان پر بھائے جانے سے پہلے کلیسیا کے، کیونکہ خدا ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں کرتا ہے۔ ماضی کی باتیں یوحنا پہلا باب 19 آیت، جو باتیں تو نے دیکھی، جو ہے، جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو کلیسیاوں کو بھیج، اور بائبل پھر کا کلام مکاشفہ کہتا ہے کہ تو نبوت کی ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، بلکہ لوگوں کو بتا۔ یہ مکاشفہ، یہ بھید، یہ خدا کا راج، خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد، 1000 سالہ بادشاہت اور گنہگار کی عدالت، آگ بھٹی، 3 شخصیت، جھوٹا نبی، بخار کے مسیح، شیطان، یہ آگ کی بھٹی کے اندر اس کے لوگ، یہ سارا کچھ ہمیں صرف مکاشفہ کی کتاب ہی سے ملتا ہے۔ اور پرگمن کی کلیسیا، مخلوط کلیسیا، جس نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ، دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر، بلام کی تعلیم کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ بلام کون تھا؟ اس کی تعلیم کیا ہے؟ کیوں شکواتا خدا کو پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ؟ پیارے بہن بھائیوں، پرگمن کی کلیسیا جب یہ بہت زیادہ ظلم اٹھا رہی تھی، یہ ظلم و ستم کا شکار تھی، اذیت کا شکار تھی، مہمانداروں کو قتل کیا جاتا، شیروں کے کاروں میں پھینکا جاتا۔ یہاں پر شیطان کی تخت کا کیا ہے؟ کلام نے لکھا، خدا یسوع مسیح یوحنا کی معرفت پرگمن کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم شیطان کی
سکونت گاہ میں تخت گاہ میں بادشاہی میں سکونت رکھتے ہو، اچھا کرتے ہو۔ یہاں پر شیطان کی تخت گاہ تھی، یہاں پر پرگمن کے اندر بڑے بڑے دیوی دیوتوں کے مندر تھے اور لوگ بڑے مہنگے مندر تھے، بڑے بڑے خوبصورت مندر تھے، لوگ یہاں پر بتوں کی قربانیاں کرتے، مندروں کے اندر جا کر دیوی دیوتوں کو سجدہ کرتے، یہاں تک کہ پرگمن کے اندر قیصر بادشاہ کا بھی مجسمہ ہوتا تھا اور یہاں پر ایک قانون لاگو ہوتا تھا، جو قیصر کی عبادت پرستش نہیں کرے گا اس کی سزائے موت ہے۔ جب اس شخص کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، جب اس شخص کو شیروں کے آگے پھینک دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، بڑی اذیت دی جاتی تھی۔ لیکن پرگمن کے جو لوگ تھے اس قدر قائم تھے، نہ تو انہوں نے مندروں کے اندر جا کر بتوں کی قربانیاں کھائیں، نہ بتوں کے آگے سجدے کیے، نہ بادشاہ قیصر کے آگے انہوں نے سجدہ کیا، بلکہ یہ قائم رہے۔ وہاں پر شیطان کی تخت گاہ تھی، شیطان کا کام بڑا عروج پر تھا۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھے گا، جب ہم نکلیوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو بادشاہ تھے۔ جب یہ قیصر کا کوئی بادشاہ نہیں تھا تو پیارے بہن یہ ایک بات کو یاد رکھے گا، دو بادشاہ آپس میں ایک کشمکش کے اندر تھے، اور ایک کا نام قسطین بادشاہ تھا۔ قسطین بادشاہ جو تھا یہ کچھ وقت تک تو مسیحیت کو جانتا تھا، اس نے رات میں خواب دیکھا، اس نے آسمان پر چمکتی ہوئی سونے کی صلیب دیکھی، کروس دیکھا، اور اس نے ایک بات خداوند سے کہی کہ اگر تو مجھے آج ہی رات فتح دے، قیصر کا بادشاہ بنا لے، تو میں کیا کروں گا، میں تجھے قبول کروں گا۔ اسی رات اس بادشاہ نے فتح کر لیا، جنگ جیت لی، اور یہ قیصر کا بادشاہ بنا، اس نے بپتسمہ لیا، مسیحیت کو قبول کر لیا، اور مسیحیت پر سے ظلم و ستم جو ہے وہ فوری طور پر ختم ہو گیا۔ روم کے اندر جتنے بڑے امیر طبقہ کے لوگ تھے سب مسیحیت کے اندر آ گئے، سب نے بپتسمے لے لیے اور مسیحیت کے اندر آ گئے۔ لیکن جو کلیسیا جو تھی، اب ابلیس نے دیکھا کہ اب تو یہ روم کی جو بادشاہی ہے یہ تو مسیحیت ہو چکی ہے، تو پھر ابلیس نے ایک اور حربہ استعمال کیا، وہ بلعام کی تعلیم اور نتنیاہو کی تعلیم کو لے کر آ گیا۔ اب ہم بلعام کی تعلیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ بلعام کون تھا؟ گنتی کی کتاب کے 25ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک بادشاہ کا ذکر نظر آتا ہے، اور جس کا نام بلق تھا، اور وہ بنی اسرائیل قوم کو روکنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ملک پر قبضہ نہ کرے۔ ایک غیر قوم جو بنی اسرائیل سے نہیں تھا، اس شخص کا نام بلعام تھا، وہ غیر قوم پہلا ایک نبی تھا جو غیر قوم کے تھا۔ بلق اس کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چل اور بنی اسرائیل قوم پر لعنت کر، لیکن خدا نے اسے روک لیا۔ 3 دفعہ خدا نے اسے روکا، لیکن اس نے ایک حرام کاری مکاری کی چال چلی۔ اب حرام کاری کا مطلب اس حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے، حرام کاری جو دوسرے لوگوں کو غلط کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں وہ لوگ حرام کاری کے کام کرتے ہیں۔ بلعام نے یہ کام کیا، جب خدا نے اس کو روکا تو بنی اسرائیل قوم پر لعنت نہ کر، تو اس نے کیا کیا، اس نے بلق کو ایک مشورہ دیا۔ بلق سے کہا تو ایسا کر، موابی عورتوں کو لے اور اسرائیل کے اندر بھیج دے۔ جب وہ موابی عورتیں اسرائیل کے اندر چلی گئی اور اسرائیل کے لوگوں نے ان ناپاک عورتوں سے شادیاں کی، ان کے بتوں کی قربانیاں کھائیں، ان کے بتوں کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے، اور لکھا ہے کہ اسرائیل کے اندر وبا پھیل گئی اور 24,000 ایک ہی دن کے اندر لوگ مر گئے۔ یہ حرام کاری کے کام تھے۔ آج بھی شیطان اس پیغمبر کی کلیسیا سے یسوع مسیح کو ایک شکوہ ہے، اس نے کہا تو شیطان کی تخت پر سکونت رکھتا ہے، تو ظلم و ستم اٹھانے سے گھبراتا نہیں، تو نے ہر وہ کام کیا، لیکن مجھے تجھ سے ایک بات کا شکوہ ہے کہ تو نے اپنے ہاں بلعام کی تعلیم کو رہنے دیا۔ آج کی تعلیم بلعام کی تعلیم دنیا داری کی تعلیم ہے، دنیا کی رسمیں ہیں۔ دنیا آج پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی تعلیم پرگمن کی کلیسیا کے اندر پھیل گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا رسماں کرو، رسمیں کرنے سے مسیحی ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مجھے انڈیا یا یورپ کا پتہ نہیں، یورپ تو خدا کا شکر ہے ویسے بڑا فاضل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی،
لیکن پاکستان کا معاشرہ کہتا ہے کہ ہماری آج بہن بیٹیاں اس قدر اوور بیوٹیشن کے اندر چلی جاتی ہیں، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے، تو ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، لوگ خدا کے دل میں ہندہ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ دنیا داری، یہ کلام کی تعلیم ہے، دنیا کی رسمیں، کلام سے ہٹ کر کسی بھی چیز کو کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوٹیشن گناہ ہے، نہیں، پارلر گناہ نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک کلام کی حد ہے وہاں تک رہ کر کرے، اس سے آگے مت بڑھے، اور اس کے آگے آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کلام کی تعلیم میں گھس جائے گی۔ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں وہ چھڈو جی چھڈو، رسماں پوریاں کرو تسی، رسماں کرنا مسیح مانو کوئی فرق، یہ اس کا مخلوط کلیسیا، ملی جلی کلیسیا، دنیا کے کام بھی اس کلیسیا کے اندر تھے۔ یہ کلیسیا دنیا داری پر بھی چلتی تھی اور خدا کے ساتھ بھی چلتی تھی۔ خدا ان کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ان کو کہتا ہے مجھے تجھ سے ایک شکوہ ہے۔ آج ایک بات کو ہم یاد رکھیں، پیغمبر کی کلیسیا کی طرح ہم بھوک میں، غریبی میں، کرب کی حالت میں، دکھ کی حالت میں ہم دعائیں کرتے، روزے رکھتے، عبادات کرتے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دنیا کے ساتھ بھی ملے جلے ہوئے ہیں تو ہم خدا کی رفاقت سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک بات کو اور پڑھا جو غالب آئے اسے پشیدہ من کھانے کو۔ پشیدہ من کیا ہے؟ پشیدہ من کا مطلب ہے خدا کے ساتھ رفاقت، خدا کے ساتھ فیلوشپ، خدا کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، بات چیت کرنا۔ اس کا ذکر یہ نکلا کہ پیغمبر کے لوگ خدا کی رفاقت سے ٹوٹ چکے تھے۔ خدا ان کی تعریف بھی کرتا ہے خدا کی سمسی، لیکن شکوہ بھی کرتا ہے۔ آج بھی وہ کلیسیائیں جو ساتھ ساتھ دنیا داری کو بھی ترجیح دیتی ہیں، دنیا کی رسموں کو بھی ترجیح دیتی ہیں، وہ اسی طرح خدا کی رفاقت سے ٹوٹی ہوئی کلیسیائیں ہیں۔ پھر پتہ کیا لکھا ہے؟ توبہ کر، نہیں تو میں کیا کروں گا تیرے پاس جلد آ کر تجھ سے کیا کروں گا؟ لڑوں گا منہ کی تلوار سے۔ خدا کا کلام۔ پھر لکھا ہے میں ایک سفید پتھر سے دوں گا۔ سفید پتھر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خدا کی ضیافت میں شریک ہونا۔ کیا ہے خدا کی ضیافت میں؟ یعنی یہ پیغمبر کی کلیسیا خدا کی ضیافت میں شریک ہونے کا حق کھو بیٹھی تھی۔ ہاللیلویا۔ ابلیس شروع سے کام کرتا آیا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اب ایسے کام نہیں بنا تو وہ اور حربے استعمال کر لیتا ہے، اور پیسے کو بھی آگے لے آتا ہے، وہ دولت بھی آگے لے آتا ہے۔ یسوع مسیح کو اس نے کہا تھا نا میں دنیا کی ساری شان و شوکت، وہ اج بھی کہتا ہے میں تینوں فورچونر داں گا، میں تینوں کیا سپورٹ دیاں گا، کرنا کیے بس تعلیم غلط پھیلانی، کام کو نہیں کرنا، بائبل چوک پینٹ کوٹ پا بس تعلیم غلط نہیں کرنا۔ ہر پہ اس کے آج بھی ایمانداروں کے خلاف، چاہے وہ پیسے کیوں، چاہے وہ دنیا داری کیوں، چاہے وہ رسموں کیوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہاللیلویا، لیکن وہ اپنے حربے استعمال کرتا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بڑے دکھ کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا، مجھے میری کلیسیا کے باہر کی کلیسیا، میں نام نہیں بتاؤں گا کتنی کلیسیا، کون سی کلیسیا، ایک فیملی نے کہا جی نکاح کرنا منڈے کا، میں کہا جی کرا گے، کوارے کا کرنا ہے، تو میں کہا پہلوں میں آیا ہے، نہیں جی وہ دسنا نہیں گا، انہوں نے منڈا ساڑھا کوارا جی، میں کہا میں کو کلام کے اندر جو بیجو گے بڑھو گے، تو میں کہا جی کسی دی تھی نہ تو بگڑنے سے کل بڑھنا پہ جائے گا۔ انہوں نے بڑا غصہ لگا، انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب، میں کہا اچھا وہ تے کڑیاں نے پتہ لا کے نا پادری دھوکا کھانے دے پادری سے کنجا ہی کرا کے آئے گا، تسی چاہتے ہیں تہاڈا پادری میں چتر کھولے بھی کھاوے، لوگ نہیں مانتے۔ میں نے ان کو ریئل جواب دیا، میں کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی ہم چرچ چھوڑ دیں گے، میں کہا چھوڑ دیں، پکا چھوڑ دیں، لیکن میں دھوکا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں اس لڑکی کی پہلی شادی ہوئی، 5-6 بچے نے، وہ دی عمر بھی 21 سال لکھان ڈائے نے، 23 سال لے لو جی،
تے لکھو بھی کو آ رہا. یہ ابلیس ایسے حربے لے کر آتا ہے. یہ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ یہ کام ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کی دعاؤں سے، خدا کے فضل سے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، میں نے ایک بھی ایسا کام ہونے نہیں دیا. لوگ کی کر دیں کرن، لیکن میں ایسے لوگوں کو ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں آپ کو نہیں، اپنے خدا کو جواب دیں. پلیز بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر لے کر آئے گا. دوسرے